یرید اللہ لیبین لکم، چاہتے اللہ کہ بیان کرے تمہیں، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور بیان فرماتے تم کو راستے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، توبہ قبول کرے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں تمہاری توبہ قبول کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے پڑتے شہوتوں کے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ بہک جاؤ بہکاوے بڑے میں، گناہگار تمہیں گناہوں میں ڈالیں گے، گمراہان تمہیں گمراہ کریں گے، عورتوں کے راستے، شہوت کے راستے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتے ہیں اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے، اس لیے شادی کی جائز دی کہ زنا نہ ہو، اس لیے کنیز کے ساتھ نکاح کی جائز دی کہ گناہ نہ ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، بہت ناتوان ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ وہ کمزوری ہے کہ اگر وقت پر شادی نہ ہو تو ظاہر ہو سکتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو خوشی سے آپس میں۔ بات یہ ہے کہ دو آدمی اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، پیسے اکٹھے دیے ہیں، ایک بڑے بڑے نوالے والا ہے، تیز کھاتا ہے، دوسرا چھوٹا نوالا لیتا ہے، آہستہ آہستہ کھاتا ہے۔ ایک کا میدا بھینس کی طرح ہے، اس میں 8 کلو آتا ہے، دوسرے کا میدا بکری کی طرح ہے، وہ کم کھاتا ہے، اور پیسے ایک دیے ہیں، یہ جائز ہے۔ فرمایا اس پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، یہ عرف ہے۔ سب لوگ مل کر کے تبلیغی جماعت میں 50 روپے 100 جمع کرتے ہیں، پھر کھانا پکتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے۔ اس طرح لوگ باتیں نہیں محسوس کرتے ہیں، عرف نے اجازت دی ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھی اعتراض کیا کہ آپ لوگ روز گوشت پکاتے ہیں، روز مرغیاں کھاتے ہیں، میں نہیں مانتا، سب کا آپس میں جو اجتماعی کھانا تھا ناجائز ہو گیا، فوراً پیسے واپس کر دو۔ ایک نے بھی اعتراض کیا، بنا اس کا عدم جواز پر ہے، عرف کی وجہ سے جائز ہوا ہے۔ اسی طرح تجارت، آپ نے 5 لاکھ روپے ڈالے، 5 آپ کے ساتھی نے ڈالے، دونوں مل کر کام کرتے، آپ سویرے اٹھتے ہیں، وہ دیر سے آتا ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، اس کا بالکل نہیں ہے، آپ بہت کوشش کرتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا، چیزیں بک رہی ہے، فائدہ آ رہا ہے، پیسہ آدھا ہے۔ فرمایا تجارت خوشی سے آپس میں کی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، خیر۔ جہاں ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ مجھ جیسے تجربہ تیرا کہاں ہے، تو آتا نہیں ہے دفتر، کس بات کا نصف مانگتے ہیں، حرام نہ جائے، فوراً علیحدہ ہو جائے، کیونکہ بنیاد عدم جواز پر ہے۔ تجارت جائز ہو گئی تھی، ان تراض منکم، رضا کہاں رہا جب وہ اعتراض کر رہا ہے۔ بہت سارے مسائل اس پر متفرع ہیں۔ ہم کہتے ہیں جوتا بنا کے دو، وہ ناپ لے لیتا ہے، اس طرح چمڑا ہوگا، ایسا جوتا بنے گا، اتنے دن بعد دوں گا، 50 روپے آج دے دو، 200 بعد میں دو۔ ابھی تو خالی لکیریں ماری ہے، کس بات کے 50 روپے لے رہا ہے؟ لیکن عرف کے اندر اس طرح کا دینا ایڈوانس، جس کو سائی کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ذرا سا آپ کو اشکال ہو گیا کہ یہ پیسے لے کے دیتا نہیں ہے، اس کو لینا حرام نہ جائز ہے، آپ کو دینا حرام نہ جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری خوشی سے، راضی خوشی سے۔ سوال یہ ہے کہ تجارت میں ایک دوسرے کا مال کھانا جائز ہے، اس تشریح کے ساتھ جو میں نے کی، یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت کے نام پر پیسے چرا کے گھر لائے، آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور سامان خرید کر کے بچوں کو دے رہے، گھر لے جاؤ۔ یہاں ایک شادی حال ہے، گلی میں کھانا پکتا ہے،
لوگ غریب حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا پکانے والے پتیلے بھر بھر کے ادھر سے بھیج رہے ہیں۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جہنم کی آگ ہے جو پیٹ میں بھرا جا رہا ہے، فرائی چیزیں کھانا۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہیں مارو ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم کو رحم کرنے والا ہے۔ تجارت کے فوراً بعد کہا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اگر مال کا جنجال فیصلہ نہ ہوا تو انجام قتل ہے، یاد رکھ۔ مال کا اگر فیصلہ صحیح طرح نہیں ہوا، ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکے تو انجام قتل و غارت گیری۔ اس لیے تجارت کے ضمن میں قتل سے منع کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ایسا کرے گا دشمنی و ظلم میں، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ہم ڈال دیں گے اس کو آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔